بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، پوری دنیا اس وقت آزمائش سے دوچار ہے، ایک بحران سے گزر رہی ہے۔ کاروبار ٹھپ، مارکیٹس بند اور ہر ایک چیز کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ زندگی درہم برہم ہو چکی ہے، حتیٰ کہ میں نے ان لوگوں کے چہرے پر بھی دکھ اور تکلیف کے آثار دیکھے جو لوگوں کو ہنسنے پر، مسکرانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ آج وہی لوگ خود مجھے ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس ساری آزمائش اور امتحان کے وقت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم انسانیت نواز بن جاتے، خلق خدا کے لیے آسانیاں اور خوشیاں بانٹتے، لیکن اس سب کے بجائے ہم مفاد پرست ہو گئے ہیں۔ موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جس سے جو بن سکتا ہے بنائے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ جسے ہم اپنا مفاد سمجھ رہے ہیں اس میں ہمارا مفاد نہیں، آگ ہے، آگ۔ جی، آپ جس سے فائدہ اٹھانا سمجھ رہے ہیں وہ فائدہ نہیں ہے، وہ آگ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جن کے لیے آپ یہ سب کچھ بنا رہے ہیں، اپنی اولاد، اپنی فیملی، سٹیٹس، خاندان میں، دنیا میں ناک اونچی کرنا، یہ کوئی بھی آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور اگر کام آئے گا تو آپ کے ہاتھوں کا دیا ہوا کام آئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، ما قدمت یدا، جو تم نے آگے بھیجا وہ تمہارے کام آئے گا۔ دنیا میں جتنا بھی بنا لیا، جن کے لیے بنا لیا، نہ وہ کام آئیں گے، نہ وہ جو تم نے جمع کیا، کسی کام نہیں آئے گا۔ اور جس سے تم موقع سے فائدہ اٹھانا اور مفاد سمجھ رہے ہو، وہ مفاد تو نہیں، البتہ آگ ضرور ہے۔ اس وقت کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم انسانیت نواز بن جاتے، وہ نیک کام کرتے جو اس وقت کی ضرورت ہے، انسانیت کے لیے آسانی پیدا کرتے۔ لیکن ہم ان لوگوں کو کہ جن کی آخری سانسیں ہیں، موت کے دہانے پر ٹھہرے ہیں، اور دھکا دے دیتے ہیں کہ جلد ہی ختم ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں تو پیسہ بنانا ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے، مصنوعی قلت کر کے۔ اور جو عام عوام ہے، جو موت کے منہ پر بھی نہیں ہے، ان کو ہم ان کے منہ سے، ان کے پیٹ سے آخری نوالا تک نکال رہے ہیں، آٹا، چینی مصنوعی بحران کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، پٹرول کو بلیک کر کے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس وقت تو امتحان میں ایکٹیو ہو جاؤ۔ آپ دیکھ لیں کہ جو امتحان دینے والا کسی امتحان میں ہوتا ہے، امتحان سے پہلے وہ جتنا بھی وقت ضائع کر چکا ہو، اگر امتحان کے وقت میں بندہ بن جائے، سنبھل جائے، تو پچھلے وقت کا بھی مداوع کر سکتا ہے۔ لیکن ہم کیسے انسان ہیں کہ امتحان کے وقت میں، آزمائش میں بھی نہیں سنبھل رہے۔ یہ بنا جو رہے ہیں یہ کس کام آئے گا اگر آپ کو بھی جہنم سے نہ بچا سکا؟ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مجبور لوگوں کا استحصال کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، اسلام میں صرف یہ نہیں کہ ناجائز ہے بلکہ حرام ہے، حرام، آگ ہے۔ آئیے سنیے آج جو حدیث میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزوں کو اس وصف کے ساتھ متصف کیا کہ جس وصف سے رب تعالی نے دنیا کے ظالموں، جابروں اور سرکشوں کو متصف کیا۔ قرآن میں اللہ نے جس وصف سے فرعون کو، جس وصف سے قارون کو، جس وصف سے حامان اور ان کے لاؤ لشکر کو بلایا، اسی وصف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزوں کو متصف کیا۔ غور کرنے کی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ قرآن میں فرعون، حامان، قارون اور تمام ظالموں جابروں کو کس وصف سے متصف کرتا ہے؟ ان فرعون وحامان وجنودہما كانوا خاطئین۔
دنیا کے ظالم، جابر، سرکش، فرعون، حامان، ان کے لاؤ لشکر سب خطا کار تھے، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتکر فہو خاطئ، جس نے ذخیرہ اندوزی کی تھوڑی یا زیادہ، جتنا بس چلا، وہ خاطئ ہے، وہ خطا کار ہے، وہ گنہگار ہے، ویسے جیسے فرعون تھا، ویسے جیسے قارون تھا، جیسے ان کے لاؤ لشکر تھے۔ تو اس سب کے بعد ہم اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ ماسک ہیں، سینیٹائزر ہیں، یا کرونا کے وائرس میں کام آنے والی جو چیزیں ہیں، کلورولائن ٹیبلٹ، یا پھر وہ انجیکشن جو کرونا میں مفید ہو سکتا ہے، ان سب کو اول تو ہم نے منظر عام سے غائب کر دیا، اور پھر منہ بولی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ بتائیے، یہ مرنے والوں کو، آخری سانسیں لینے والوں کو موت کے منہ میں دھکا دینا نہیں ہے، یا عام عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا چھیننا نہیں ہے؟ غور کیجئے، کیونکہ یہ سب فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ٹھہرے ہیں، اور اس امتحان اور آزمائش میں اپنی پچھلی غلطیوں کا مداوع کر سکتے ہیں، اور کیجئے، کیونکہ جو امتحان میں سنبھل جاتے ہیں وہ اپنی پچھلی زندگی کا مداوع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مشہور محاورہ ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔